میں ڈالوں گا، لیکن میرے بندے تیرے بارے میں بڑی اچھی رائے رکھتے ہیں، اور میں کیونکہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہوں، اس لیے تیرے معاملے میں اپنا علم چھپا لیتا ہوں اور تیرا فیصلہ اپنے بندوں کے علم کے مطابق کر دیتا ہوں۔ تو میں اللہ سے یہی دعا ہے کہ میرے ساتھ بھی اللہ ایسا ہی معاملہ کرے کہ میرے بارے میں اپنا علم چھپا لے اور آپ لوگ جو میرے بارے میں رائے رکھیں اس کے مطابق میرا فیصلہ ہو۔ میں یہ کثر نفسی سے نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ میرے معاملے میں ایک حقیقی بات ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، جو بھی تعلق اللہ کی ذات کی وجہ سے بنتا ہے وہ ہمیشہ رہنے والا تعلق ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت پھر اس تعلق کو اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، پھر اس تعلق کو اللہ رب العزت جوڑ کے رکھتے ہیں، پھر اللہ رب العزت اس تعلق کو پھلاتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں۔ ہم مسلمانوں میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کبھی بھی کوئی تعلق ذات پات علاقے یا زبان کی بنیاد پر ہوا ہو۔ ہمیشہ مسلمانوں میں جب بھی اللہ نے اس دنیا میں ان کو عروج دیا ہے تو اس عروج کی بنیاد یہ ہوا کرتی تھی کہ مسلمان آپس میں جڑا کرتے تھے، اللہ کے لیے بیٹھا کرتے تھے، بات کیا کرتے تھے۔ اکثر جب صحابہ کرام ایک دوسرے سے پوچھتے تھے نا، بھائی تمہارا کیا حال ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ تھوڑی کہ تیرا کاروبار کیسا چل رہا ہے، بیوی بچے کیسے ہیں۔ ہم ایسے پوچھتے ہیں کیا حال ہے، اس کا مطلب ہے تم کیسے ہو، بیوی بچے کیسے ہیں۔ صحابہ کرام جب ایک دوسرے سے پوچھتے تھے بھائی تمہارا کیا حال ہے، اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ تمہیں ایمان کی حالت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر تھی اس میں کوئی کمی تو نہیں آئی؟ کیا تیرے ایمان کی حالت یا تیرا جو اللہ سے تعلق تھا یا تیرے اندر اللہ کی وہ محبت جس کی بنیاد پر تو لوگوں سے محبت کیا کرتا تھا وہ تعلق کم تو نہیں ہوا؟ تو پوچھتے تھے تیرا کیا حال ہے۔ تو آج کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب وہ اللہ کا ذکر مجالس میں ہوتا نہیں، لیکن کوئی ایک ایسی مجلس سجے، میں یہ آپ لوگوں کے اور اپنے فائدے کے لیے باتیں کر رہا ہوں، جب کبھی کوئی ایسی مجلس سجے جس مجلس میں اللہ کا پوری کی پوری مجلس گزرنے لگے اور اللہ کی کہیں ایک جگہ بھی بات نہ ہو، تو خدا را مجلس سے اٹھتے ہوئے کم از کم ایک آدمی چھوٹا سا درود دل میں پڑھ لے یا سبحان اللہ یا الحمدللہ زبان سے بول دے، کیونکہ وہ مجلس جس پوری کا ذکر ہی نہیں ہوتا، قیامت کے دن وہ اس مجلس میں بیٹھنے والوں کے لیے حسرت بن جاتی ہے، وہ بڑا وبال بنے گا، ان کو بڑی اس کے سوال جواب بڑی لیدے ہوگی اس کے بعد، کیونکہ اس کے برعکس وہ مجلس جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے رسول کی کوئی بات ہو، کوئی اچھے اخلاق کی کوئی بات ہو، وہ مجلس جب برخاست ہونے لگتی ہے تو برخاست ہونے سے پہلے آسمانوں پر اس مجلس میں بیٹھنے والے تمام افراد مومنین و مومنات کی مغفرت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو سوچو کہ کتنا اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ میرا بندہ جب بھی بیٹھے میرا ذکر ضرور۔ جب اللہ کو ساتھ لے کے چلیں گے نا، اب جس شعبے میں بھی جائیں گے نا اس شعبے میں اللہ برکت ڈال دیں گے۔ یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ ہے۔ تم کاروبار ایسے کرو جیسے میرے نبی نے کیا، فکر نہیں کرو، اس کے بعد باقی ذمہ داری میری ہے۔ تم اپنے اخلاق ایسے بنا لو جیسے میرے نبی نے بنانے کو کہے، اس کے بعد لوگوں میں تمہاری عزت کیسے ہوگی تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، باقی ذمہ داری میری۔ تم اپنی عبادت ایسے کر لو جیسے میرے نبی نے کی، پھر بھول جاؤ، تمہارے سینے کے اندر روحانیت ڈالنا یہ ذمہ داری میری۔ تم معاشرت ایسی بنا لو جیسے میرے نبی کی معاشرت تھی، مسلمانوں تو چھوڑو غیروں کے بھی اندر تمہیں دیکھیں گے نا، تمہارا ذکر آئے گا تو دانتوں میں انگلیاں ڈالیں گے، ہائے اتنی عزت۔ تم ہماری زندگی، ہم جو کہتے ہیں نا کہ دین اور دنیا، نہیں، مسلمان کے لیے تو دنیا دراصل دین ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جی دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی ضروری ہے، نہیں، یہ مسلمان کے منہ سے یہ بول نہیں نکل سکتے، یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ اس کے منہ سے ایسے بول نکلے کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی ضروری ہے۔ نہیں، مسلمان کی دنیا تو ہے ہی اس کا دین، مسلمان کی دنیا دراصل اس کا دین ہی ہے۔
اور اس کا دین دراصل اس کی دنیا ہے. ہم یہاں ابھی کھانے پر آئے ہیں، یہ کوئی دنیا تھوڑی ہے. یہاں اگر اللہ کا ذکر نہیں ہے تو دنیا ہے، اللہ کا ذکر ہے تو دین ہے. بس آپ جیسے مثال کے طور پر ایک روایت میں آتا ہے کہ جمعے کے دن سب کو سلام کرو اور ہنستے کھیلتے جنت میں داخل ہو جاؤ. اب یہ سلام کرنا لوگوں کو خود، بھائی یہ تو ہمیں تو دین نہیں لگتا، بھائی ہم تو سلام تو کرتے ہی ہیں لوگوں کو. لیکن جمعے کے دن مسلمان بھائی سے ملنا اس نیت سے میں اس کو سلام کرنے جا رہا ہوں. آپ نے کسی کو سلام کرنے سے پہلے سلام کر دیا، اللہ پاک نے آپ کو تو تکبر سے بری کر دیا، اور جس کو آپ نے اس کے سلام کرنے سے پہلے سلام کر دیا اس کے دل میں آپ کی عزت اور محبت ڈال دی. اور جس کے دل میں یہ خواہش آئی کہ یہ مجھے سلام پہلے کرے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ اس نے جہنم میں اپنا ٹھکانہ پکا کر لیا. تو کتنی خوبصورت چیز دی اللہ نے. ایک صحابی اندر داخل ہوئے اور عرض کی السلام علیکم. آپ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے 120 مل گئے. تیسرے آئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے فرمایا 30 مل گئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا؟ جس نے پہلے السلام علیکم کہا اس کو 10 نیکیاں مل گئی. جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اس کو 20 نیکیاں مل گئی. جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اس کو 30 نیکیاں مل گئی. اب ہم سلام بھی کرتے ہیں کسی کو، السلام علیکم کیا ہے بھائی السلام علیکم، یار اتنا خوبصورت سلام، ہائے ہے یو ہے ہیلو ہائے ڈوڈ. کیا ہو گیا ہمیں یار، کیا ہو گیا ہمیں؟ پاگل ہو گئے ہم لوگ پاکستان سے آ کر. کیا ہو گیا ہمیں؟ بالکل ہی بالکل ہی متی ماری ہوئی ہے. کیا ضرورت ہے یہ سب کچھ کرنے کی؟ پھر جب ہم ہائے ڈوڈ ہے